نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کئی قسم کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اپنے زہرناک اثرات سے پورے معاشرے کو متاثر، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ان برائیوں میں سے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک انتہائی خطرناک برائی غیبت ہے۔ جب ہم اسے تصور میں لاتے ہیں تو خود دل و دماغ کے اندر کراہت محسوس ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ خطرناک مرض ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی ہی اب دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ اسے ہم گناہ تو دور کی بات، دل میں برا تک تصور نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہے گھروں میں ہوں، دفتروں میں ہوں، دکانوں میں ہوں، بازاروں میں ہوں، گلیوں میں ہوں، چوراہوں میں ہوں، حتیٰ کہ مسجدوں میں ہوں، مدرسوں میں ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور اس برائی کو کوئی نہ کوئی دانستہ و نادانستہ کرتا نظر آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے اس قبیح فعل کی نفرت دل میں پیدا کرنا اور اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ یعنی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا کرے گا تو یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے، برا گردانو گے۔ اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو چغل خوری یعنی غیبت کرتا ہے اور دوستوں کے درمیان جدائی کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، قرآنی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں فرمانوں سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ کتنا بدترین فعل اور کتنا خطرناک مرض ہے۔ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جتنا یہ بدترین اور گھٹیا فعل ہے، اتنا ہی خطرناک اس کا انجام بھی ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انجام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں معراج کو گیا تو جہنم کے مناظر کا مشاہدہ کرایا گیا۔ وہاں پر میں نے ایک بہت ہی دردناک منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويمنعون أعراضهم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ ان قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں غیبت و چغل خوری کی سزا اور مذمت خوب واضح ہو گئی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ برائی ناسور کی طرح ہے۔ اگر لوگ اس کے مرض اور برے نتائج پر دھیان نہیں دیتے ہیں تو قہر الہی کے سزاوار یقینی طور پر ہوں گے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس بری عادت سے نجات